بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ محترم دوستو، میں آپ کی خدمت میں ختم نبوت فورم کا منتظم اللہ سید مبشر رضا حاضر ہوں۔ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر کفر و الحاد کی آئی ڈیز چلانے والے کچھ پیجز کے ایڈمنز، کچھ گروپس، یوٹیوب کے چینلز وغیرہ کا تعارف کروائیں گے۔ یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے اور پچھلے دنوں پاکستان کے اندر کچھ ایک آدھ پیج منظر عام پہ آیا، سوشل میڈیا پہ آیا، اور بینسا نام کا اور اس طریقے سے اور ایک دو لوگ تھے، تو ان کے بارے میں کافی چین گوئیاں رہیں اور ٹی وی چینلز کے اوپر بھی کافی تبصرے رہے، ایک آدھ چینل کے اوپر پابندی بھی لگی۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ کو مزید کچھ چیزوں سے متعارف کروانا چاہتے ہیں تاکہ عالم اسلام کو اور اسلام کا درد رکھنے والے مسلمانوں کو پتہ چل سکے کہ سوشل میڈیا پہ اسلام کے خلاف کس قسم کی سازشیں رچائی جا رہی ہیں۔ اس درد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کو یہ تعارف ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ چہار دانگ عالم پوری دنیا کے اندر کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کعبۃ اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کس قسم کے لوگ ہرزہ سرائیاں کرتے ہیں اور سب و شتم سے کام لیتے ہیں، ان سے تعارف کروانا یہ ہمارا اصل مقصد ہے، تاکہ تعارف ہو جائے۔ تعارف کے بعد انسان اور خاص کر کے مسلمان کو پھر درست رستہ اختیار کرنے کا موقع ملتا ہے کہ اب کیا کیا جائے، اور پھر اسلام کے متعلق، اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اللہ اور رسول کی ناموس کی محافظت کے لیے ایک لاہ عمل تیار کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ جب کسی چیز کا کوئی تعارف ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے، تو پھر بندہ بھٹکتا رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اپنے تئیں ہم لوگ اپنے تئیں پاکستان میں چونکہ رہتے ہیں، تو پاکستان میں موجود رہتے ہوئے ہم اپنے گرد و نواح دیکھتے ہیں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر کی حد تک ہم دیکھتے ہیں، تو یہاں کچھ نہیں ہو رہا تو ہم یہ خیال کر لیتے ہیں کہ شاید پوری دنیا میں کچھ نہیں ہو رہا، ہر جگہ سکون ہے، امن ہے، شانتی ہے، اور آپ کے اللہ اور رسول اور قرآن اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی اور اسلام کی دیگر جو اسلام کے متعلق چیزیں ہیں ان کو لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بڑی تعریفیں کرتے ہیں، یہ ہم ایک تصور کر لیتے ہیں۔ ہمارا بہت زیادہ پڑھا لکھا طبقہ بھی ان چیزوں سے ناآشنا ہے، تو صرف اس ایک درد کے تحت ہم آپ کو یہ کچھ آشنائی اور آگہی دینا چاہتے ہیں اور یہ ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم ایک شخص کو یہاں کوٹ کر رہے ہیں، وہ آپ ابھی ہم اس کا تعارف آپ کو یہاں پیش کرتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، سنیے گا۔ سب سے پہلے یہ اس شخص کی جو نا ایک ویڈیو کو آپ تھوڑا سا سماعت فرما لیں، اور اس کے بعد ہم اس کا تعارف اور اس کے متعلق دیگر چیزوں کو ہم لے کے چلیں گے۔ یہ یوٹیوب کے اوپر یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے؟ یہ آپ نے سن لی ہے اور اس کو ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، یہاں سے ہم آپ کو سناتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رمضان نام کا کوئی مہینہ سرے سے تھا ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے دور کے مسلمان دنیا کی پہلی قوم نہیں ہیں جنہیں مذہب کے نام پہ بے وقوف بنایا گیا ہے۔ انسانیت کی ساری تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے پہلے اور آج تک دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ انسانوں کو مشغول رکھتے ہیں، بزی رکھتے ہیں، ان کی انرجیز کو کنزیوم کرتے ہیں
उन नाम निहाद इबादतों के नाम पर बादशाह यही कुछ करते हैं। मजहब के रिचुअल्स, मजहब की रसूमात, इबादत गाहें, इनको प्रमोट करते हैं। इससे खल्क़े खुदा मशगूल रहती है, मस्त रहती है, और ये बादशाह ऐश करते हैं। क्या आपको मालूम है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में रमजान नाम का कोई महीना सिरे से था ही नहीं। हुजूर नबी अकरम जी दोस्तों, आपने सिमात फरमाया ये टोपी पहने ये शख्स क्लीन शेव्ड और बज़ाहिर सूरत से बहुत भले मानस दिखाई देने वाले और बड़ी मीठी मीठी गुफ्तगू, प्यारी सी गुफ्तगू करने वाले ये शख्स आपको जो नज़र आ रहे हैं, और इब्तदा में बिस्मिल्लाह पढ़ी है और नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी बड़ी अदब ताज़ीम से लिया जा रहा है यहाँ, और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अदब से, और सुनने वाले के ऊपर फर्स्ट इम्प्रेशन ये बैठता है कि ये शख्स मुसलमान है और बहुत आशिक रसूल है और बहुत पक्का सच्चा मुसलमान है। लेकिन पीछे पर्दा ये मामला था कि ये शख्स मुल्हिद है और बिल्कुल किसी दीन मजहब को ये नहीं मानते। ये फ़कत इस्लाम को इन लोगों ने, ये जितने भी जमी मुल्हिदीन हैं, इन्होंने एक तरीका कार रचाया हुआ है कि एक तरफ तो ये किसी मजहब को तस्लीम नहीं करते और दूसरी तरफ इस्लाम के ऊपर ही ज़दोकोब करते हैं और सबो शतम करते हैं। ये इनका तरीका कार्रवाई होता है, वारदात होती है, तरीका वारदात होती है। बसा औकात सोशल मीडिया के ऊपर ये लोग दाढ़ी रख के भी आते हैं, पगड़ी बांध के भी आते हैं, अल्लाह रसूल की बात करके बड़े अदब से नाम लेने के बाद जो ना अल्लाह रसूल के ऊपर सबो शतम करनी शुरू कर देते हैं। कुरान के मुनाफी, कुरान हदीस के मुनाफी ये ऐसे ऐसे रेफरेंस लेके आते हैं कि लोगों के जहनों को मुतजलजल करने की कोशिश करते हैं, और बोले बाले लोग जो है ना वो फिर उलमा से रब्ता करते हैं और दीगर लोगों से रब्ता करते हैं और पूछते हैं कि जी ऐसे शख्स के बारे में क्या हम कहेंगे या ये चीज़ क्या है हमें बताएं, तो वो फिर उलमा इकराम उनको जवाब देते हैं। आम बंदे की इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं होती और वो फिर बहकने के चांस ज़्यादा होते हैं। ख़ास करके हमारे ये जो पढ़े लिखे जिनको हम कहते हैं, स्कूल कॉलेज के बहुत ज़्यादा पढ़े हैं जी, ये जी FSC की है, BSc की है, MSc की है, ये डॉक्टर हैं, PhD की है। तो इस किस्म की इस कबील के जो लोग हैं और साइंसी उलूम, मादे के उलूम, मादियत के उलूम पढ़ने वाले जो है ना ज़्यादा, या मैथमेटिक्स के उलूम पढ़ने वाले ज़्यादा इल्हाद की तरफ जाते हैं और वो किसी दीन मजहब को नहीं मानते। ये तजर्बे में भी है और आप खुद भी सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, और ये सिलसिला हमने इसीलिए शुरू किया है ताकि आपको बताया जा सके। ये शख्स, ये एक जनाब एक पार्टी चला रहे हैं और इस टाइम ये पाकिस्तान से बाहर है, वैसे लाहौर से इनका ताल्लुक है, असरुल इस्लाम इनका नाम है, और इनका ये चैनल है और कायदे आजम पाकिस्तान नाम का यूट्यूब का ये चैनल आप देख सकते हैं। और इसकी ये वीडियोस के अंदर यहाँ पे जाके, ये होम पेज पे थे हम, अगर आप वीडियोस के अंदर जाकर मजीद इनकी वीडियोस देखना चाहें तो यहाँ पे आपको एक से बढ़ के एक इस्लाम शिकन आपको वीडियो मिलेगी और स्टेटमेंट मिलेगी। बज़ाहिर ये एक शायर भी हैं और अफसाना नगार भी हैं और बड़े ये एक चूंकि सियासी पार्टी भी चला रहे हैं। इनकी ये फेसबुक आईडी है, ये हम आपको दिखा देते हैं, इसको आप देख लें एक दफ़ा। ये असरुल इस्लाम सैयद नाम की ये जो आईडी आपको दिखाई दे रही है यहाँ स्क्रीन के ऊपर, ये इन्हीं साहिब की आईडी है और शायद ये तस्वीर खातून की इनकी जोजा है या कोई माशूका है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते कमेंट, क्योंकि इन्होंने कोई वजाहत नहीं की। बहरहाल अगर आप चले जाएं इनकी यहाँ अबाउट के अंदर, ये अबाउट के अंदर तो इन्होंने खुद ही अपना तारुफ कुछ करवाया है। ये प्रेसिडेंट एट जन्नत पाकिस्तान पार्टी ऑफिशियल ये इनकी आईडी है। ये इन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक भी दिया है और जनाब यहाँ पे इनकी वेबसाइट पर भी हम चलते हैं और मजीद इनका एक ये पेज भी है और ये आप देख सकते हैं, अल्लाह की ज़मीन अल्लाह का निज़ाम, रिज़्क़ के मुसावी तकसीम, जन्नत पाकिस्तान पार्टी, ये पाकिस्तान पार्टी नाम की ये इनका फ्लैग है और बिस्मिल्लाह भी लिखा हुआ है, ये आप देख भी सकते हैं। और ये जन्नत पार्टी के मुख्तलिफ बैनर्स और ये आपको इनके पेज के ऊपर दिखाई दे सकते हैं।
اس کے علاوہ یہ ان کی ویب سائٹ ہے، آفیشیل ویب سائٹ، اس کے اوپر بھی ہم گئے ہیں اور اس کا بھی وزٹ کیا ہے، جو کفر و الحاد سے یہ بھری پڑی ہے یہ ویب سائٹ۔ اس کو الامان والا حفیظ میں وہ یہاں سنانے سے قاصر ہوں، اور یہ ان کا گروپ بھی ایک یہ چلاتے ہیں، پیج بھی ہے، گروپ بھی ہے، یہ ایک گروپ ہے، آپ اس گروپ کو، اس کی یہ پن پوسٹ کو آپ دیکھ لیں، مذکر مؤنث کا تعلق جسم سے ہے، انسانی ذات سے نہیں، یہ حور والے گن چکر مولوی کے ہیں ابن آدم۔ اس قسم کی یہاں پہ بہت کچھ آپ کو ملے گا کہ ملحدین آپ کی ان کی آئی ڈیز کے اوپر ملیں گے، ان کی ویڈیوز کے اوپر، ان کی اپنی فرینڈ لسٹ کے اندر بھی ملحدین کا ایک ٹولہ یہاں انہوں نے جمع کیا ہوا ہے۔ یہ تھوڑا سا اور مختصر تعارف تھا جو کہ ہم نے اسر الاسلام صاحب نام کے یہ شخص جو ہیں جنت پاکستان پارٹی چلا رہے ہیں، ان کا یہ تعارف پیش کیا۔ مزید انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم سوشل میڈیا کے ملحدین کو فردن ایک ایک کر کے یہاں قسط وار پیش کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارے مسلم امہ جو ہے وہ ہمارے مسلمان مجاہدین جو ہیں، مجاہدین اسلام، وہ ان لوگوں سے باخبر رہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہاں مجاہدین سے مراد وہ گن والے مجاہدین مراد نہیں ہے۔ عمومی طور پہ جب مجاہد کا لفظ ہم بولتے ہیں تو اس سے مراد سننے والے شاید وہ لے لیتے ہیں فوری گن، توپ، ٹینک، وہ خون خرابہ کا ایک پورا ذہن میں آ جاتا ہے کہ شاید اس سے مراد وہ والے مجاہد سے مراد وہ کہ جو اسلام کا تحفظ چاہے علمی طور پہ کرتا ہے، قلمی طور پہ کرتا ہے، لسانی طور پہ کرتا ہے، تقریری طور پہ کرتا ہے، قوت بازو سے کرتا ہے، جیسے بھی اسلام کا تحفظ کرتا ہے وہ مجاہد ہے۔ جس کے اندر اسلام کا درد ہے وہ مجاہد ہے۔ میں بھی مجاہد ہوں، آپ بھی مجاہد ہیں۔ اگر آپ کے اندر اسلام کا درد ہے، اسلام کی تحفظ اور محافظت آپ چاہتے ہیں تو آپ بھی مجاہد ہیں، آپ مجاہد اسلام ہیں۔ تو یہ مجاہدین تک، مجاہدین اسلام تک یہ ہم کچھ ملحدین کا تعارف پیش کریں گے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور قطع نظر اس کے کہ ان ملحدین کہ جو ویڈیوز ہیں، انہوں نے جو اعتراضات اٹھائے، ان کے جوابات دیں، وہ ایک الگ سے معاملہ ہے۔ یہ سلسلہ ہمارا صرف تعارف کے طور پر ہے، ابھی ہم ان کے جوابات کا سلسلہ نہیں، جوابات کا سلسلہ بعد میں شروع کریں گے۔ یہ اس وقت شروع کریں گے انشاءاللہ عز و جل کہ ہم خود انشاءاللہ ایک ایسی اسلامی یونیورسٹی، ایک ایسی درسگاہ، ایسی جامعہ بنانے کا ایک اندیا دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اور ایک فکر ہے ہمیں انشاءاللہ کہ ہم ایک ایسی جامعہ قائم کریں جس میں ان ملحدین کی جواب دہی کے لیے کچھ علماء، اسکالرز، مسلم اسکالرز تیار کیے جائیں جو کہ علم کلام سے مرصع ہوں، فلسفہ و منطق سے مرصع ہوں، اور ان کو ان کی زبان میں ہی جواب دیں، کیونکہ یہ لوگ فلسفہ منطق پڑھ کے، علم کلام پڑھ کے اس قسم کی واہیاتیاں کرتے ہیں اور اس قسم کے فضول اعتراضات بھی کرتے ہیں، اور اسلام کے جو ہے نا یہ دشمنی کرتے ہیں، دشمنی کا رول ادا کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم نے محسوس کیا ہے، ایسی کوئی جامعہ، ایسا کوئی ادارہ نظر نہیں آتا کہ جہاں پر ایسے اسکالرز تیار کیے جائیں۔ انشاءاللہ ان قریب ہم ایسا ایک ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سے ہر اعتبار سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ایسی جامعہ بنانے میں آپ تعاون کرتے رہیں اور کریں، اور آپ رابطہ کریں، اور آپ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے رزق حلال میں برکت دے۔ تو اگر آپ اتنے مخیر ہیں کہ آپ وہ جامعہ خود اکیلی بنا کے دے سکتے ہیں تو آپ ضرور یہ قائم کر کے ہمیں دیں۔ ہم ایک ایسی جامعہ بنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارا ذہن یہ ہے کہ ذہین دماغوں کو وہاں اکٹھا کیا جائے گا، ذہین دماغوں کو، اور ان کو پھر تربیت کی جائے گی، تعلیم دی جائے گی، جو کہ ان یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، ملحدین کو، قادیانیوں کو جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت کا انتظار ہے انشاءاللہ، اور ایک پوری ٹیم تیار ہو جائے گی، ایک ٹیم ورک ہو جائے گا، مل کر مختلف گوشوں کے اوپر مختلف علماء کو بٹھا دیا جائے گا کہ جو کام کریں گے اپنے اپنے گوشوں میں رہ کر اپنے تئیں کام کرتے رہیں گے، پوری زندگی اس میں وقف کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ ہم نے ابھی اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے ختم نبوت کے لیے، قادیانیت کے مواقبے کے اوپر، مرزا قادیانی کے مواقبے کے اوپر اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے۔
لیکن ایک شخص کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ مختلف کوششوں کے اوپر جا کے لڑائی کرے. تو اس کے لیے ضرورت ہے اس امر کی، دور حاضر کی اشد ضرورت ہے کہ یہ پرفتن دور کے اندر ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جس میں جمیع طرق سے کام ہو، مختلف طریقوں سے کام ہو، اور چہار دانگ عالم ان اسکالرز کو پھر پھیلا دیا جائے تو جو کہ ان کا مواقبہ کریں اور علمی طور پہ علمی دلائل سے ان کا رد کریں. امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ سے یہ بھی گزارش کی جاتی ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے آپ نے، اور اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی آئی ڈی کے اوپر بھی اپلوڈ کرنا ہے، اپنے پیج کے اوپر اپلوڈ کریں، گروپوں کے اوپر اپلوڈ کریں، اس کو اپنی یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کریں. آپ نے اسی ویڈیو کو واٹس ایپ کے اوپر لے کے جانا ہے، آپ نے ٹویٹر کے اوپر لے کے جانا ہے، آپ نے جتنے بھی یہ ہے آپ کے سوشل میڈیا کے، آپ ہر جگہ کے اوپر جہاں جہاں آپ کی رسائی ہے ان کو لے کے جائیں. یہ تعارف ہم پیش کریں گے. یہ پہلی قسط تھی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سید مبشر رضا یہاں حاضر تھا اور آپ کو ان ملحدین کا تعارف پیش کر رہا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.